اللہ کریم نے مالی قربانی کے بے شمار مواقع مسلمانوں کو فراہم کیے ہیں. صدقات ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے. ان سب مال کی قربانی کے ہوتے ہوئے جانور کو قربان کرنے کا ایلیمنٹ یہ کیوں ہے؟ خصوصی طور پر اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک فلسفہ ہے پورا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مال دینا بہت آسان ہوتا ہے، انسان دے دیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر دیتا ہے. لیکن ایک ایسے جانور کو کہ جسے آپ خود پالتے ہیں، پورا سال اس کا خیال رکھتے ہیں، یا اسے عید سے چند دن پہلے لے آتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، حلال جانور ہے، ظاہر لوگ اس کو پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں جب قربان بندہ کرتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ مطلب اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کے آنسو نہیں رک رہے ہوتے، ایسے ہی ہے، اس کے اپنی عزیز چیز کو آپ قربان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ خون بہانا جو ہے نا، بنیادی طور پر اپنے ہاتھ سے، یہ انسان کو بہادر بناتا ہے. یہ ایک ایسا وصف ہے کہ آج جو یہ بات کی جاتی ہے کیمبرج سسٹم میں زیادہ تر بچوں کو کہ بھئی اینیمل رائٹس کا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ممی ڈیڈی بچے جو بنتے ہیں نا، کہ چھپکلی آئی گھر میں تو وہ پلنگ پہ اوپر چڑھ گئے ہیں، کاکروچ دیکھ کے وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہادر نہیں ہوتے. قربانی جو ہے یہ آپ کو بہادر بناتی ہے. اپنے ہاتھ سے جب خون کو بہتا ہوا میں آپ کو ایک مثال دے دوں، کسی بچے کو آپ بہادر بنانا چاہتے ہیں نا، اس کے ہاتھ سے آپ قربانی کر کے دیکھ لیں. وہی بچہ جو جانور کو دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے نا، اس سے آپ قربانی کروائیں، کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ آپ دیکھیں گے اس میں کانفیڈنس لیول بڑھتا چلا جائے گا. بعض لوگ تو خون کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، خون خرابہ جو ہے نا ان سے دیکھا نہیں جاتا. ایسا ہی ہے، خاک و خون کا. لیکن ظاہر ہے ایک معاملہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ اینیمل، بھائی اینیمل رائٹس ہیں تو آپ چکن کیوں کھاتے ہیں؟ یہ فرائیڈ چکن کیوں کھاتے ہیں؟ یہ چکن نیگٹس کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ وہ تو صبح شام چل رہا ہے. وہ جو فروزن آپ نے رکھے ہوئے گھر میں پورے بھر کے، وہ کیوں؟ کیا وہ اینیملز نہیں ہیں؟ مجھے آپ بتائیں نا. ساری چیزیں آپ کھا رہے ہیں، باربیکیو پارٹی چل رہی ہے تو کبھی فلاں ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں، کبھی تو وہاں یہ سب کیا کھا رہے ہیں آپ؟ جانور نہیں ہیں؟ صرف عید کے اوپر آپ کو یہ سب یاد آتا ہے؟ پورا سال جو اتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ چل رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ ایک ایسا ہے جو انسان کو بہادر بناتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ اللہ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں، اپنی عزیز چیز کو قربان کرنے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر قربانی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی چیز کو بھی قربان کر سکتے ہیں. واہ! صرف مال دے دینا الگ ہے، اپنے ہاتھ سے پالی ہوئی چیز کو کی محبوب چیز کو قربان کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے. واہ! اور یہی چیز تو اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ بھئی اسلام میں کبھی کوئی بڑی قربانی کی بات آ گئی، جہاد کی بات آ گئی، کوئی اور معاملہ ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ پیسے دے کے؟ نہیں، جہاد بالمال الگ ہے اور جہاد بالسیف الگ ہے. اس کے لیے تو بہادر بندہ چاہیے، جہاد بالسیف، کہ اللہ کی راہ میں جان دے بھی سکے اور جان لے بھی سکے. جان لے بھی سکے. سر ہیومن رائٹس والے پکڑ لیں. مجھے آپ بتائیں کہ اگر دشمن آپ کے سامنے ہے، آپ مقابلہ نہیں کریں گے. یہ جتنے فوجی بارڈر پر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک مقابلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں ماریں گے وہ مار دے گا. تو آپ اپنا ڈیفنس تو کریں گے، مقابلہ تو کریں گے. تو بہادری آئے گی کیسے؟ صحابہ کرام کے جو مشاغل تھے، وہ جو دور صحابہ کے بچے تھے، ان کے مشاغل کیا ہوتے تھے؟ تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری، مطلب یہ وہ سیکھتے تھے. بہادری پیدا ہوتی تھی. اسلام بہادروں کا مذہب ہے، بزدلوں کا نہیں ہے. اور بہادری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کسی چیز کو قربان کر کے دیکھیں.
وہ بچہ جو بچپن سے قربانی کرتا ہوا ہے. میرا بیٹا میں نے دیکھا وہ اکثر جو ہے نا وہ عید کے دن رونا شروع کر دیتا تھا جانور کو دیکھ کے. اچھا. تو جب وہ 12-13 سال کا ہوا, 14 سال کا, تو میں نے کہا بھائی ذرا ایک بکرا تو کاٹو. بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا, اس نے قربانی کی. ماشاءاللہ. اگلے سال میں نے دیکھا اس نے خود مجھے کہا لائیے میں کاٹتا ہوں. واہ واہ واہ. اب وہ بڑا جانور بھی کاٹ دیتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی اس کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا, اور پھر یہ کانفیڈنس صرف یہاں نہیں آیا, باقی میدانوں میں بھی بہت بہادری. بہادری. واہ, بہت اچھا نقطہ ہے.